اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نماز کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا تھا اور آغا نے تفصیل سے نماز کے رکن اور اس کے تمام ارکان کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے نماز کی ٹائمنگ کے بارے میں کہ وہ کون کون سی نماز جو کہ اس کے وقت کیا ہیں اور ان وقتوں پر کون سی نماز کو کیا کہا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نماز کے بارے میں آپ نے بحمداللہ پوری تفصیل سے بتایا۔ وقت کے بارے میں جو بات چیت ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ساری جو ڈسکشن ہے ٹائمنگ کو لے کر وہ آپ ارشاد فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک نماز کے وقت یا ٹائمنگز کی بات ہے، واجب نمازیں جو پنجگانہ نمازیں جو عام طور سے سب پر واجب ہیں، ان کی وقت معلوم ہے کہ نماز صبح کا وقت طلوع فجر ایک سفیدی ہے جو آسمان پر اب تو تقریباً اتنی لائٹ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جی، طلوع فجر یا صبح صادق جسے کہا جاتا ہے، یہ اس وقت ایک روشنی آتی ہے جو صبح تقریباً انجام پاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کے بیچ کے درمیان جو وقت ہے وہ نماز صبح کا وقت ہے۔ یہ اس درمیان اگر کسی نے نماز صبح پڑھی تو اس کی نماز صحیح ہے، یعنی ادا ہو جائے گی اور قضا نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر قضا ہو جائے گی نماز صبح۔ اسی طرح زوال آفتاب سے لے کر سورج غروب ہونے تک نماز ظہر اور عصر کا وقت ہے۔ البتہ اس کے اندر کچھ وقت مشترک ہے اور کچھ وقت جو ہے وہ مخصوص ہے، یعنی مخصوص۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں ہمارے ناظرین۔ زوال آفتاب کیا چیز ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ جب سورج طلوع کرتا ہے یعنی سن رائز ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ آسمان کی بلندی تک پہنچتا ہے، اور اگر آپ اپنے سائے کو دیکھیں صبح کے وقت تو آپ کا سایہ بہت آپ کی پشت کی طرف، یعنی اگر آپ سورج کی طرف رخ کریں گے تو پورب کی طرف رخ کریں، جب سورج اگ رہا ہے ایسٹ کی طرف اگر آپ کا چہرہ ہو تو آپ کا سایہ آپ کے ویسٹ پہ جا رہا ہوگا اور لمبا سا ہوگا سایہ، آپ کے قد سے بھی پیچھے کی طرف ہوگا، تقریباً آپ کے قد سے دگنا یہ سایہ ہوگا عام طور سے۔ لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے یہ سورج اٹھتا جائے گا آپ کا سایہ گھٹتا جائے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب سایہ بالکل آپ کے پیروں کے نیچے ہوگا۔ بعض علاقے ایسے ہیں دنیا میں جہاں پر سایہ بالکل غائب ہو جاتا ہے بعض دنوں میں، جیسے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا سایہ بالکل غائب ہو جاتا ہے کچھ دنوں میں، خاص دنوں میں۔ اور اب جب دوبارہ سایہ، اب کیا ہوگا، سایہ تھوڑا سا ٹلٹ ہو کے دوسرے ڈائریکشن میں آئے گا، سورج بالکل وسط میں آ گیا، پھر سورج جو ہے زوال کرے گا۔ یہی ہے زوال کرنا، یعنی سورج اب اپنے غروب کی طرف کی منزل کو پورا کرے گا۔ ابھی تک اٹھ رہا تھا، اب بالکل بیچوں بیچ میں آ گیا، اب زوال ہونا یعنی کسی چیز کو ڈاؤن فال ہونا، تو اب سورج دھیرے دھیرے ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ سٹارٹ ہوگا ڈاؤن فال اس کا، یہ وقت زوال ہے، یہ وقت ظہر کا اول وقت، یہ ظہر کا اول وقت ہے۔ البتہ اس وقت سے لے کر 4 رکعت پڑھنے کا جو وقت ہے، جو انسان 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کو جتنا ٹائم لگتا ہے، تو اس وقت تک یہ مخصوص وقت ہے ظہر کا۔ اس وقت عصر نہیں پڑھی جا سکتی، اس وقت ظہر ہی پڑھنی ہے۔ جیسے ہی 4 رکعت نماز کا وقت ختم ہو، یعنی اس نے ظہر پڑھ لی، اب ایک وسیع وقت ہے جو ظہر اور عصر دونوں کا مشترکہ وقت ہے، اس میں دونوں نمازیں پڑھی جا سکتی۔ پہلے 4 رکعت کے جو پڑھنے کا ٹائمنگ ہے اس میں عصر کو انسان نہیں پڑھ سکتا، اس کو ظہر ہی پڑھنی ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ لیکن ظہر کی نماز تمام ہونے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے وہ مشترک وقت ہے ظہر اور عصر دونوں کا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے میں اتنی دیر رہ جائے کہ صرف 4 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہو۔ یہ 4 رکعت نماز اس وقت اگر پڑھی جا سکتی ہے، انسان نے نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے میں اب اتنی دیر رہ گئی ہے کہ صرف 4 رکعت نماز ہو سکتی ہے، اب نماز ظہر پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اب یہ انسان نماز عصر پڑھے گا اور ظہر کو قضا کرے گا۔ تو پہلے 4 جو ٹائمنگ ہے زوال کے فوراً بعد کی جو 4 رکعت کی ٹائمنگ ہے وہ ظہر کا مخصوص وقت ہے، اور آخر کی جو 4 رکعت کا ٹائمنگ ہے وہ صرف عصر کا مخصوص وقت ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان بالکل اول وقت نماز پڑھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، پہلے اسے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر تمام کر کے وہ عصر پڑھ سکتا ہے۔ آخر میں
بالکل 4 رکعت نماز کا وقت رہ گیا تو اب ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا، صرف عصر کی نماز پڑھے گا اور بعد میں ظہر کی نماز کو قضا کرے گا۔ یہ ہے نماز ظہر اور عصر کا مشترک وقت اور مخصوص وقت۔ اب جب سورج غروب ہو گیا اور ایک سیاہی جو آسمان کے اوپر چھانا شروع ہوتی ہے اور حمر مشرقیہ یعنی مشرق کی طرف ایک خاص رنگ ہوتا ہے جو لالی ہوتی ہے، جب سورج غروب کرتا ہے تو ایک لالی ہے پچھم کی طرف عام طور سے ہوتی ہے، جب یہ زائل ہو جائے تو مغرب کا وقت ہے۔ یہ وقت بھی اسی طرح مغرب کا مخصوص وقت ہے شروع کے 3 رکعت کے لیے، اس کے بعد پھر عشاء کا وقت اس کے ساتھ شروع ہو جائے گا نصف شب تک۔ یہ مغرب اور عشاء کا مشترک وقت ہے، جب بالکل نصف شب کے نزدیک رہ جائے گا تو صرف عشاء کا مخصوص وقت رہ جائے گا اور پھر مغرب جو ہے وہ قضا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نماز ظہر کا جو اول وقت ہم نے بیان کیا، اس کے علاوہ فضیلت عصر کا وقت یہ ہے کہ انسان کا سایہ اس کے 2 برابر ہو جائے، تب وقت فضیلت عصر ہے۔ لیکن نماز عصر وہ پہلے بھی پڑھ سکتا ہے اگر جماعت سے پڑھ رہا ہے، جیسے کہ نماز جماعت ہوتی ہو کہیں، تو اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر فضیلت سے زیادہ فرادہ فضیلت سے کہیں زیادہ ہے کہ جماعت سے انسان نماز پڑھے۔ اول وقت اگر نماز جماعت کسی جگہ اذان ہوئی، نماز فوراً ہو رہی ہے تو اول وقت بھی ہے اور نماز جماعت بھی ہے، دونوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے، بہت سی جگہ پہ ہوتا ہے، بر صغیر میں عام طور سے ہے کہ زوال مثال کے طور پہ 12 بجے ہو چکا ہے لیکن نماز جماعت مثلا 12:30 بجے ہوگی، یا بعض علاقوں میں پرانی روش چلی آ رہی ہے کہ 1 بجے نماز ظہر ہوگی جماعت سے۔ اگر نماز ظہر 1 بجے بجماعت سے ہونے والی ہو اور زوال 12 بجے ہو چکا ہے، تب بھی بہتر ہے کہ انسان اگر جماعت میں شرکت کرنے کا اس کا ارادہ ہے تو نماز اول وقت چھوڑ کر وہ نماز جماعت پڑھے، چاہے 1 گھنٹہ لیٹ پڑھے۔ تو اگر اس کو جماعت میں شرکت نہیں کرنی ہے، اگر اس کو جماعت میں نہیں شرکت کرنی ہے کسی وجہ سے بھی، تو پھر اول وقت نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ اول وقت نماز پڑھے۔ لیکن اگر نماز جماعت میں شرکت کر سکتا ہے اور نماز جماعت تھوڑی دیر بعد ہوگی، چاہے 2 گھنٹے بعد ہو ظہر کے زوال کے، تب بھی نماز جماعت سے نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ ثواب کا ثواب ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ یہی ہر نماز میں ہے۔ مثال کے طور پر اذان صبح 4:30 بجے صبح ہو گئی یا 5 بجے صبح ہو گئی اور اس کے بعد جماعت آدھے گھنٹے بعد ہونی ہے، اور یہ جماعت میں شرکت کر سکتا ہے، جاتا بھی ہے مسجد، تو یہ کوشش کرے کہ نماز اول وقت چھوڑ کے جماعت میں جائے تاکہ اس کا ثواب زیادہ ہو۔ یہ تو 5 وقت کی نمازوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن عشاء کے لیے بھی عرض کر دیں کہ مغرب کے وقت کے بعد دونوں کا وقت مشترک ہے، لیکن عشاء کا فضیلت کا وقت ہے جب تھوڑا سا اندھیرا چھا جائے اور رات پوری طرح سے گہری ہو جائے، وہ عشاء کی فضیلت کا وقت ہے۔ لیکن پھر وہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر مغرب عشاء کی جماعت ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ یہ نماز جماعت کو پڑھ کر ثواب زیادہ حاصل کرے۔ گھر میں بھی اگر ملا کر پڑھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی الگ پڑھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس کی کوئی ضد نہیں ہے کہ ہمیشہ ملا کر پڑھیں گے، اس کی بھی کوئی ضد نہیں ہے کہ ہمیشہ الگ پڑھیں گے۔ رسول نے دونوں طرح سے پڑھی ہے، آپ بھی دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ انسان جماعت سے پڑھے۔ اگر دونوں ملا کر جماعت ہو رہی ہے کہ عام طور سے امامیہ کا طریقہ ہے، تو پھر نماز جماعت کا ثواب کہیں زیادہ ہے، انسان جماعت سے ہی نماز پڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ عرض کیا کہ جو واجب نمازیں دوسری ہیں ان کا کوئی وقت معین نہیں ہے، جب بھی زلزلہ آئے گا یہ نماز واجب ہو جائے گی۔ زلزلہ جب آئے، عام طور سے جس وقت زلزلہ آ رہا کوئی نماز نہیں پڑھ پائے گا، انسان اپنے بچانے کی اور اپنے آپ کو اور اپنے دوسرے لوگوں کو محفوظ کرنے کی فراق میں ہوگا۔ جب سلسلہ تمام ہو جائے تب اسے 2 رکعت نماز آیات پڑھنی، اس کا طریقہ انشاءاللہ کسی وقت ڈسکس کر لیں گے۔ اسی میں مثال کے طور پر سورج گہن اور چاند گہن، اس کو سمجھ لیں۔ اگر جب سورج گہن شروع ہو جائے یعنی گہن لگ جائے تب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہن کا وقت ختم ہوا یعنی گہن نے اپنا پورا پروسیس پورا کر لیا، نماز آیات کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے نہیں پڑھی تو اس کے اوپر قضا رہے گی۔ اگر سورج گہن پورا لگا ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پارشیل لگتا ہے کچھ حصہ کا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری طرح سے گہن لگتا ہے، یعنی پوری طرح سے سورج کے سامنے سایہ بن جاتا ہے، یا پوری طرح سے چاند کے سامنے سایہ بن جاتا ہے، جو سورج گہن اور چاند گہن کی اصطلاح میں کہلاتے ہیں۔ اگر پورا لگا ہو اور انسان کو بعد میں پتہ چلے، یعنی اس کو اس وقت پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا لیکن پتہ تھا کہ پورا لگا تھا، تو اس کو بعد میں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر پارشیل لگا تھا اور اس کو خبر نہیں ہوئی، سورج گہن ختم ہونے کے بعد خبر ہوئی، تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کو پتہ تھا
جی اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو پھر اس کو بعد میں بھی اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب رہے گی. ان تینوں چیزوں میں ڈفرینس ہے. اگر نہیں آغا اس میں جو قضا کا پروسیس ہے، مطلب جو پنجگانہ ہے اس میں تو قضا معلوم ہے لوگوں کو کہ قضا کس طرح سے ادا کرنا ہے، لیکن ان ساری نمازوں کو، مثلا یہ نماز جو آپ نے بتائی نماز آیات، زلزلہ آنا یا طوفان آنا اس طرح سے، تو اس کی بھی قضا ہے اور اس قضا کو کیسے ادا کرنا ہے؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نماز آیات جب واجب ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں، اسی طرح قضا بھی اس کی اسی طرح ہے. اور انسان قضا میں صرف اتنی شرط ہے کہ اگر انسان کو پتا تھا کہ سورج گہن ہے یا چاند گہن ہے، آج کل انفارمیشن کا زمانہ ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، واٹس ایپ ہو جاتا ہے، فیس بک ہو جاتا ہے، ٹویٹر ہو جاتا ہے، سب کو ایک دوسرے کو انفارمیشن ہو جاتی ہے، یا پیپر میں آ جاتا ہے، یا مثال کے طور پر ٹیلی ویژن پہ بتا دیا گیا. اس کو معلوم تھا کہ آج اور یہ گہن میرے علاقے میں لگے گا، مجھے دکھائی دے گا، یا اب نہیں دیکھا ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم اگر دیکھنا چاہتے تو ہمیں دکھائی دیتا، ہمارے علاقے میں اس کے اثرات موجود ہیں. تو اس انسان کے اوپر اس درمیان نماز پڑھنا واجب ہے. لیکن اگر نہیں پڑھ سکا یا نہیں پڑھی تو اس کو قضا کرنا چاہیے. اب ایک دفعہ ہے کہ سورج گہن اور چاند گہن لگا، لیکن اس کو کسی وجہ سے خبر ہی نہیں ہوئی، نہ اس کے پاس کوئی میسج آیا، نہ کسی نے اس کو بتایا، نہ اس نے نیوز میں دیکھا، کسی طرح سے اس کو پتہ ہی نہیں چلا. بعد میں پتہ چلا کہ آج تو سورج گہن لگا تھا. تو اس وقت حکم یہ ہے کہ اگر پورا تھا، پورا گہن لگا تھا، پوری طرح سے چاند نے کو چھپا لیا تھا، یا پوری طرح سے سورج کے سامنے سایہ بن گیا تھا، تو پھر اس کو قضا کرنی پڑے گی. لیکن اگر پارشیل تھا اور اس کو بالکل خبر نہیں تھی، بعد میں خبر ہوئی کہ آج ایک پارشیل سن اسکلپس تھا، یا سولر ایکلپس تھا، یا لیونر ایکلپس تھا، یعنی سورج گہن تھا یا چاند گہن تھا، پارشیل تھا، تو پھر اس کے اوپر، اور اس کو بالکل خبر نہیں ہوئی، تو پھر اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. لیکن اگر خبر تھی تو چاہے فل ہو چاہے پارشیل ہو، نہیں پڑھی تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. خبر نہیں ہوئی، کسی طرح سے پتہ نہیں چلا، تو اگر فل تھا تو اس کو فل ایکلپس تھا تو اس کو نماز قضا کرنی پڑے گی. اور اس کو ہر حال میں، اور اگر وقت میں پڑھ لی جو طریقہ ہے جو عام طور سے تمام مومنین کرتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر قضا ظاہری بات ہے نہیں ہے کہ اس نے نماز اپنے وقت پہ پڑھ لی ہے. تو نماز آیات کا وقت تو اس طرح سے ہوگا. سرخ آندھیاں چلیں، سیاہ آندھیاں چلیں جس سے عام طور سے لوگ ڈر جائیں، یا بہت تیز کوئی بجلی کڑکے اور آواز کی بہت شدید ہو جائے تو لوگ، جس سے عام طور سے لوگ ڈر جائیں، تو پھر نماز واجب ہو جائے گی. لیکن ظاہر سورج گہن اور چاند گہن میں تو وقت معلوم ہے، لیکن مثال کے طور پر آندھی چلی یا طوفان آیا یا بجلی کڑکی تو ظاہر تو وہ کچھ سیکنڈز میں ہو کر یا کچھ منٹس میں ہو کے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد یہ نماز اس کے اوپر واجب رہے گی. اس کا وقت وسیع ہے، جب چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے. طواف واجب کی نماز جو واجب ہوگی فوراً ہوگی، جیسی طواف اس کا تمام ہوا نماز اس کی واجب ہے، اس کو پڑھنی چاہیے. ماں باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہیں، جب اس کو وقت ملے یہ اس کو پڑھ سکتا ہے. اس کی عمر بھر اس کے اوپر یہ قضا واجب رہے گی. جب اس نے ادا کر دی ادا ہو جائے گی. جس کا بہترین طریقہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اگر کسی شخص کے اوپر اپنے والدین کی نماز قضا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ کتنی نماز ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا شروع کر دے. سال بھر کی نماز ہو جائے گی. تو یہ اس میں گننا بھی آسان ہے، طریقہ بھی آسان ہے، اور ایک انسان کے اوپر بہت زیادہ بار نہیں ہوگا. ظہر پڑھی اپنی 4 رکعت ظہر اپنے والد کی پڑھ لی مثلا قضا کی نیت سے، عصر پڑھی اپنی 4 رکعت نماز اپنے والد یا والدہ کے لیے پڑھ لی، مغرب پڑھی اسی طرح، عشاء پڑھی اسی طرح، صبح کی پڑھی اسی طرح، تو ایک دن کی نماز ہو گئی. اگر سال بھر اس کو کرے گا تو 1 سال کی نماز ہو جائے گی. آسانی اس میں یہ ہوگی، ایک تو اس کے لیے گننا آسان ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر بار نہیں آئے گا. اگر ہر دن چاہے کہ میں ایک دن کی نماز اکٹھا پڑھوں یا ہر دن کئی دن کی نماز پڑھوں تو شاید اس کے لیے سخت ہو. بہت سے لوگ یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے لیے شاید اتنا مشکل ہے، اس کے نتیجے میں پھر وہ ٹلتا رہتا ہے اور بہت سال کی نماز رہ جاتی ہے. لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنے سال کی بھی نماز ہے یا جتنے مہینوں کی بھی نماز ہے وہ اپنی نماز کے ساتھ ایک ایک کر کے پڑھے، تو سال بھر کی نماز آرام سے 1 سال میں ادا ہو جائے گی. یہ اس کے اوپر عمر بھر واجب رہے گی، جب بھی اس کو پڑھ دے اس کے اوپر سے ادا ہو جائے گی. اگر آپ سوال یہاں پہ ایک سوال جو لے لیجئے بہت ضروری یہ ہے کہ مثلا اگر بڑا بیٹا اور اس سے چھوٹا بیٹا 3 بیٹے ہیں اور دونوں بیٹوں میں منجلے بیٹے اور بڑے بیٹے میں ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو
یعنی اگر وہ یہ کہے کہ ہم دونوں ملا کے اپنے والدین کی واجب نماز ادا کرتے ہیں تو یہ کیا واجب کے زمرے میں آئے گا اور کیا یہ ادا مانا جائے گا اس والدین کی جو قضا نمازیں ہیں؟ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ بڑا بیٹے نہیں، بیٹیاں بھی اگر ہوں، مثال کے طور پر بیٹی پہ واجب نہیں ہے، منجلے بیٹے پہ واجب نہیں ہے، چھوٹے بیٹے پہ واجب نہیں ہے، بڑے بیٹے پہ واجب ہے، لیکن اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیں، آپس میں طے کر لیں کہ بھائی مثال کے طور پر کئی سال کی نماز ہے یا کئی مہینوں کی نماز ہے یا ہم شریک ہونا چاہتے ہیں ثواب میں، آپ اتنے مہینے کی پڑھ لیجئے، ہم اتنے مہینے کی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ان پہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ادا ہو جائے، کیونکہ ہدف اس میت کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ اب چاہے یہ شخص خود سے پڑھے یا کسی کو اجیر بنا کے پڑھائے یا کئی لوگ مل کر ساتھ میں پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے جلدی بھی ہو جائے گا، اور اگر اولاد ایسا کرے تو ان کے صالح ہونے کی بھی دلیل ہے، اور وہ شریک رہیں گے ایصال ثواب میں اور اپنے والدین کے عبادت کے قرض کو ادا کرنے میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بات صرف واجب کی ہو رہی ہے، بیٹے پہ واجب ہے، بڑے بیٹے پر واجب ہے۔ اگر کسی کو بڑا بیٹا ہے ہی نہیں، البتہ ہاں یہ چیز بھی میں عرض کرتا چلوں، بڑے بیٹے سے مراد یعنی اولاد ذکور میں جو سب سے بڑا ہو، ممکن ہے بیٹا اولاد میں دوسرے نمبر پہ ہو، بڑی کوئی بہن اس سے پہلے ہو، یا اولاد میں سب سے چھوٹا ہو، 4 بہنیں اس سے پہلے ہیں، 2 بہنیں اس سے پہلے، 1 بڑی بہن اس سے پہلے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چھوٹا بیٹا ہے، نہیں، بیٹوں میں جو سب سے بڑا ہے۔ اب اگر کئی بیٹے ہیں ان میں جو سب سے بڑا ہے، چاہے وہ خود اپنے اس سے پہلے کوئی بہنیں ہوں، تب بھی یہ لڑکوں میں جو سب سے بڑا ہے اس کے اوپر یہ واجب رہے گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چونکہ پہلا بیٹا اگر اولاد بیٹیاں نہیں ہے تو پھر کسی پہ کچھ واجب نہیں ہے، نہیں، بیٹوں میں جو سب سے پہلا ہے اس کے اوپر یہ واجب رہے گا، لیکن اگر آپس میں مصالحت کر لیں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیں، سب شریک ہو کے کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جیسے ہی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو جتنے مقدار دوسروں نے لی ہے وہ اس بیٹے کے اوپر سے ساقط ہو جائے گی، اب ان کے اوپر واجب ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے طے کر لیا تھا، لہٰذا ان کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ نماز ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ اور جو نماز اس کے علاوہ عرض کیا گیا کہ واجب، اگر کوئی انسان نذر کر لے، عہد کر لے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں، جیسے بہت سے لوگ نذر کر لیتے ہیں، ہماری اور آپ کی اصطلاح میں عام طور سے بر صغیر میں اس کو منت کہتے ہیں، منت مان لی میں نے کہ 10 رکعت نماز پڑھوں گا میں، یہ جتنی نمازیں یہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی اولاً، اور جیسے ہی وہ عمل پورا ہوگا یہ نماز واجب ہو جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر میں نے نظر کی کہ مثال کے طور پر میرا بچہ پاس ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو جیسے ہی رزلٹ آیا میرے اوپر یہ نماز واجب ہو جائے گی۔ یا مثال کے طور پر اگر خدا بند عالم نے مجھے کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائی تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا 10 رکعت نماز پڑھوں گا، یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پڑھوں گا، یا اگر کوئی نظر کے ساتھ عہد کر لے کہ میرے اوپر عہد ہے کہ میں کروں گا، یا میں اجیر ہوں کسی سے پیسے لے کر کہوں کہ میں آپ کے والد کی نماز پڑھ دوں گا، تو جیسے ہی پیسے لیا، جیسے ہی نظر پوری ہوئی، جیسے ہی عہد کا ہدف حاصل ہو گیا وہ نماز میرے اوپر واجب ہو جائے گی۔ یہ واجب نمازیں ہیں اور یہ ان کے وقت ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ باقی نمازیں جو مستحب نمازیں ان کے بھی وقت ہیں، لیکن وہ چونکہ مستحب نماز ہے، جب انشاءاللہ ہم مستحب نمازوں کی گفتگو کریں گے تب آپ کے سامنے۔ نماز میت کے لیے بھی کیا ہے کہ اس کے علاوہ وہ اس کی بھی قضا ہے، اگر جیسے کوئی شخص انتقال کر گیا اور وہ وقت اس میں موجود نہیں تھا تو کیا اس کی قضا کی جا سکتی ہے یا اس کے لیے حکم ہے کچھ؟ نہیں، اگر نماز میت کے وقت نہیں پہنچا تو پھر نماز اس کے اوپر نہیں ہے۔ کسی نے اگر پڑھ دی ہے کچھ لوگوں نے، کیونکہ نماز میت میں نے عرض کیا تھا نماز میت واجب کفائی ہے، یعنی اگر ایک آدمی نے بھی نماز میت ایک مسلمان کے جنازے میں پڑھ دی تو باقی سب کے اوپر سے ساقط ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر میت کی جس وقت نماز میت پڑھی جا رہی تھی اور اس کو دفن، کیونکہ نماز میت پڑھنے کا وقت دفن سے پہلے ہے، دفن سے پہلے نماز میت میں پہنچ کر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز صحیح ہے۔ دفن ہو گیا، بعض لوگوں نے نماز پڑھ کر اس کو دفن کر دیا تو اب اس کے اوپر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے تو اس کو انجام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نہیں پہنچ سکے، دفن کے بعد پہنچے ہیں یا دوسرے دن پہنچے ہیں یا 4 مہینے بعد پہنچے ہیں، اب میرے اوپر کوئی چیز واجب ہے ہی نہیں۔ واجب صرف اسی وقت تھی، وہ بھی اس وقت تک تھی جب کسی نے نہیں پڑھی تھی، جیسے ہی کسی ایک نے پڑھ دی سب کے اوپر سے وجوب اپنے آپ ختم ہو گیا۔ اگر سوال یہ ہے کہ سارے امت مسلمہ یقیناً رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا ان کے اصحاب نے، اس کے باوجود لوگوں میں آج بھی جو الگ الگ مسلح ہیں ان کے نماز پڑھنے کا انداز، یعنی خاص طور سے ہاتھ کو باندھنا اور اس کو کھولنا، یہ کیوں الگ الگ ہے؟ امت مسلمہ میں جو نماز کے اختلافات ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے رحلت کے بعد، شہادت کے بعد سے واقع ہوئے، اور ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعد کے لوگوں نے رائج کی
اور اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ تعلیمات رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو چھوڑنے کے نتیجے میں اس طرح کے اختلافات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہاتھ باندھنا تھا تو رسول اللہ اگر ہاتھ باندھتے تھے تو کہاں باندھتے تھے؟ ایک ہی جگہ باندھتے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اہل سنت کے عمل کو تو ہاتھ باندھنے کی جگہ مشخص نہیں ہے، کوئی ناف کے اوپر باندھتا ہے، کوئی سینے کے اوپر باندھتا ہے تو ناف اور سینے کے بیچ میں باندھتا ہے، کوئی جگہ طے نہیں ہے۔ تو اس سے خود یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ ظاہراً ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کہاں پر ہاتھ باندھتے تھے، اگر باندھتے بھی تھے یا نہیں باندھتے تھے۔ رسول اکرم نے ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہاتھ کھولنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اب انسان سے کہا جائے کہ آپ کھڑے ہوئیے تو عام طور سے وہ کس حال میں کھڑا ہوتا ہے؟ ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہاتھ کھولنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ باندھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے نماز ویسے پڑھو جیسے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو اب ہاتھ کھولنا یہ فطری چیز ہے۔ جب آپ سے کسی انسان سے آپ کہے کھڑے ہو جاؤ تو وہ فطری طور پہ جب کھڑا ہوگا تو اس کے ہاتھ کھلے ہوں گے، اس کے پیروں کے پاس ہوں گے، اس کے کمر کے پاس ہوں گے، ہاتھ کھلے ہوں گے اس کے، کیونکہ کھلے ہاتھ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کا آزاد رہنا یہ فطری عمل ہے، یعنی ہر انسان ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اور عمل اس کو کرنا ہے تو اس کے لیے اس کی دلیل کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں ہاتھ کھولنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ باندھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور رسول اکرم کہاں پر ہاتھ باندھتے تھے اس کے اوپر بہت زیادہ اختلاف ہے اور کوئی صحیح ڈیٹیل آج تک ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا جب جو لوگ باندھتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے، لہٰذا جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں ان کو دلیل، صحیح دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ثانی کے زمانے میں کچھ ایرانی گرفتار ہو کر آئے اور جب وہ دربار خلافت پہ پیش کیے گئے تو وہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اور خلیفہ ثانی نے پوچھا کہ تم لوگ ہاتھ کیوں باندھے ہو؟ تو انہوں نے اس بعض نے جواب دیا کہ جب ہم اپنے ارباب رب کے سامنے جاتے ہیں یا مالک کے سامنے جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو ان کو یہ چیز سمجھ میں آئی تو اوکے، ہم بھی جب بارگاہ الہیہ میں جاتے ہیں تو ہمیں ہاتھ باندھنے چاہیے۔ تو بعض روایات کے لحاظ سے یہ بدعت خلافت دوم کے زمانے سے ایرانی جنگ کے بعد سے شروع ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس چیز جو اضافہ ہے دین میں بدعت ہے، اس کا رسول کی زندگی میں چونکہ کوئی عملی ہمارے پاس نمونہ نہیں ہے لہٰذا اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ جیسے تراویح کی نماز ہے، مستحب نماز ہے، انسان کو پڑھنی چاہیے، امامیہ میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ ہر نماز ہے جو رمضان کی نمازیں ہیں، یعنی رمضان کی شب میں جو نمازیں ہیں، پہلی 20 راتوں میں 20 رکعت اور آخری 10 راتوں میں 30 رکعت، اور پھر شبہ قدر میں 100 رکعت ملا کے 1000 رکعت نماز مستحب ہے۔ لیکن مستحب نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی، اور اس کے خاص طریقہ ہے پڑھنے کا، جس طرح سے کہ قرآن پورا پڑھا جا رہا ہے بعض علاقوں میں ہو رہا ہے، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے اور بدعت ہے۔ اور بدعت حسنہ کہہ کر آپ اس کو کہہ دیں کہ نہیں بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے، تو غلط چیز ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ چوری کبھی اچھی چوری یا بری چوری نہیں ہو سکتی، اور دین میں اضافہ کبھی اچھا و برا نہیں ہو سکتا۔ اضافہ اپنے آپ میں غلط ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ جو سوال اختلاف کیوں ہے تو اس کا جواب میں دے چکا کہ اختلاف کی وجہ مولا غدیر کو چھوڑنا ہے، اختلاف کی وجہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑنا ہے۔ اگر قرآن کو لینے کی کا ادعا ہے تو اہل بیت بھی ساتھ میں چاہیے تھے۔ اگر اہل بیت سے قرآن کو لیا ہوتا، اہل بیت سے دین کو لیا ہوتا تو یہ اختلاف نہ ہوتا۔ ایسا سبحان اللہ، آقا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً آج اس گفتگو اور اس پورے سوالات کو لوگوں تک پہنچنے میں ان کے لیے بھی بہت اہم یہ موقع تھا، اور یہ سوال یقیناً بہت اہم ہے کہ کس طریقے کے، اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پہ اپنے سوالات بھیجیں تاکہ آپ کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالات ہوں گے، کچھ اور احکام ہوں گے جس پر آغا روشنی ڈالیں گے۔ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔